بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں سومناتھ کے مندر سے متعلق کچھ عجائبات، لیکن رکیے، مکمل ویڈیو دیکھنے سے قبل آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، سومناتھ کا مندر اتنا بڑا تھا کہ ہندوستان کے سب راجے اس کے لیے جاگیریں وقف کرتے، اپنی بیٹیوں کو خدمت کے لیے وقف کرتے جو کہ ساری عمر کنواری رہتی، اور انہیں دیوداسیاں کہا جاتا۔ ہر وقت 2000 برہمن پوجا پاٹ کرنے کے لیے حاضر ہوتے، اور 500 گانے بجانے کے لیے خوبصورت عورتیں اور 300 قوال ملازم تھے۔ اور ناظرین، یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ سومناتھ کے بت کو غسل دینے کے لیے روزانہ گنگا جل دریا سے تازہ پانی منگوایا جاتا تھا جو کہ کئی میل دور تھا۔ صرف دریا سے تازہ پانی لانے کے لیے روزانہ 1000 سے زائد افراد وقف تھے۔ وہ پانی دریا سے لے کر پہلی چوکی اور پہلی چوکی سے دوسری چوکی، اسی طرح وہ پانی سومناتھ کے مندر تک پہنچایا جاتا رہتا تھا۔ ناظرین، سومناتھ کے بت کی چھت 56 ستونوں پر قائم تھی۔ وہاں مصنوعی یا سورج کی روشنی کا بندوبست بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ حال کی قندیلوں میں جڑے اعلیٰ درجے کے جواہرات روشنی مہیا کرتے تھے۔ ناظرین، بتوں کی سرزمین کو شرک کے اندھیرے سے پاک کرنے کے لیے افغانستان کے سنگلاخ پہاڑوں سے ایک سورج ابھرا جسے تاریخ میں سلطان محمود غزنوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کے دلاور سلطان محمود غزنوی بت شکن سونے اور چاندی کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو روندنے کے بعد بادشاہ بت کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ یہ بت 6 فٹ زمین کے اندر اور 9 فٹ زمین سے بلند تھا۔ اسی دوران شہر کے معزز سمجھے جانے والے ہندوؤں نے منہ مانگی مال و دولت کی پیشکش کی کہ سومناتھ کے بادشاہ بت کو کچھ نہ کہیں، ہم آپ کو ہیرے جواہرات اور سونے چاندی میں تول دیں گے، اور آپ کی فوج کے ہر سپاہی کو سونے کے 2 سکے اور چاندی کے 10 سکے دیں گے، اور آپ کی فوج کے ہر سپاہی کے لیے ریشم کے 2 لباس، اور ہر سپاہی کو 2 گائیں اور 5 بھیڑ اور بکریاں بھی دیں گے۔ معزز ناظرین، اگر دیکھا جائے تو یہ پیشکش کوئی معمولی نہیں، کیونکہ سلطان محمود غزنوی کی فوج کی تعداد بھی کم نہیں تھی۔ ہر سپاہی کو 2 سونے کے سکوں کا مطلب تھا کہ ہزاروں سونے کے سکے۔ اگر سلطان محمود غزنوی ہندوؤں کی ان پیشکش کو قبول کر لیتا تو فوج بہت امیر ہو جاتی، لیکن رک جائیں معزز ناظرین، ان کا نام سلطان محمود غزنوی تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے دیسی دانشوروں نے مشورہ دیا کہ پتھر کو توڑنے کا کیا فائدہ، جبکہ مال و دولت مسلمانوں کے کام آئے گا، ہماری فوج امیر ہو جائے گی، ہماری سلطنت مزید لمبے عرصے کے لیے مستحکم ہو جائے گی، ہماری معیشت پہاڑ بن جائے گی، اور ہمارے خزانے بھر جائیں گے، فوج بھی عیش کرے گی، وزیر اور مشیر بھی عیش کریں گے، اور عوام کا بھی فائدہ ہوگا۔ ناظرین، یہی کنویں میں کتے کی موت والی سوچ ہے کہ ہمارے آج کل کے حکمرانوں کی ہے کہ جہاد کا کیا فائدہ، ہم اپنی معیشت مضبوط کرتے ہیں۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی نے دیسی دانشوروں کی بات سن کر کہا کہ اگر میں نے تمہاری بات مان لی تو دنیا اور تاریخ مجھے بت فروش کہے گی، جبکہ میری چاہت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں مجھے محمود بت شکن کے نام سے پکارا جائے۔ یہ کہتے ہی محمود بت شکن کی توحیدی غیرت جوش میں آئی، اور ہاتھ میں پکڑا ہوا گرز سومناتھ کے مندر میں سب سے بڑے بت کو دے مارا، اس کا منہ ٹوٹ کر دور جا گرا۔ پھر سلطان کے حکم پہ اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے تو اس کے پیٹ سے اس قدر بیش بہا قیمتی ہیرے جواہرات اور موتی نکلے جو ہندو معززین اور راجوں کی پیش کردہ رقم سے 100 گنا زیادہ تھے۔ محمود غزنوی نے وہ بت توڑا جو فتح مکہ سے ایک رات قبل بنو امیہ کے سردار نے کعبہ سے ٹرانسفر کروایا تھا کہ اسے سنبھال کر رکھنا، ہم لینے آئیں گے۔ وہ تو نہ آ سکے، لیکن بنو ہاشم سے محمود غزنوی توڑنے کے لیے ضرور پہنچ گیا تھا۔ ناظرین، اسی لیے غیر مسلم مورخین سلطان محمود غزنوی کو ڈاکو کہتے ہیں، جبکہ
کہ اسلام اسے مال غنیمت کہتا ہے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، یاد رکھیں غیرت مند مسلمان بت شکن ہے، بت فروش نہیں۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی شان کا ایک اور واقعہ بھی سنتے جائیں۔ بت شکن سلطان محمود غزنوی وہ ہستی ہے جب ظاہر شاہ کی حکومت میں 1974 کو زلزلہ آیا، محمود غزنوی کی قبر مبارک شہید ہو گئی۔ ناظرین، منتظمین نے قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے پوری قبر کھول دی۔ عالم اسلام کے اس عظیم بادشاہ کو، جسے سلطان محمود غزنوی بت شکن کہا جاتا ہے، ان کو انتقال کیے ہوئے 1000 سال ہو گئے تھے۔ ان کی قبر میں عجیب منظر تھا، ان کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ 1000 سال بعد بھی اس کا کفن ویسے کا ویسا ہی تھا۔ ناظرین، اس کا ہاتھ سینے پر تھا اور کفن سینے سے کھلا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے آج ہی کوئی قبر میں اتار کر گیا ہے۔ اس کے ہاتھ کو ہاتھ لگایا گیا تو وہ نرم و نازک تھا۔ ساری دنیا میں اس بات کی خبر پھیل گئی۔ اللہ کے دین، ملک و ملت کی حفاظت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلند مقام عطا کرتا ہے۔ ناظرین، یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ تھی جن کو ہمارے ذہنوں سے محو کر دیا گیا ہے، اور اس میں ہمارا اپنا بھی قصور ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو یاد ہی نہیں کرتے۔ معزز ناظرین، ویڈیو کے آخر میں کمنٹ اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔